اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جنہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی قربانی، ایثار، صبر اور اللہ پر کامل یقین کی روشن مثال ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آتا ہے اور آپ کی کئی دعاؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سبق حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں سب سے زیادہ مشہور دعا وہ ہے جو آپ نے اپنی ذریت اور نسل کے لیے مانگی اور بیت اللہ کے قیام کے وقت کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعا ان الفاظ میں بیان ہوئی: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت کی گئی جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جس میں اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ ان کی نسل نماز قائم کرنے والی ہو اور اللہ ان کی دعا قبول فرمائے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنی اولاد اور امت کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اس دعا میں عقیدہ توحید، عبادت، مغفرت اور آخرت سب کا احاطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جھلکیاں اور دعاؤں کا تسلسل، بت شکنی اور توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم عمری سے ہی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور ان کے باپ آزر سمیت سب کو سمجھایا کہ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ جب قوم نے آپ کی دعوت رد کر دی تو نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: یا نار کونی بردن فسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، پھر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی جذبے کو آج مسلمان عید الاضحیٰ پر زندہ کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یہ گھر اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے قائم رہے۔ اس دعا میں کئی عظیم اسباق پوشیدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز انسان کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک نبی کی دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی نسل اور امت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے دین و نماز کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں اپنے والدین اور تمام ایمان والوں کی مغفرت طلب کی گئی ہے۔ یہ اجتماعی دعا ہے جو مسلمان بھائی چارے کی علامت ہے۔ دعا کا اختتام یوم یقوم الحساب پر ہوتا ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اس دعا کو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس دعا میں نماز کے قیام کو بنیادی ترین تقاضا قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ دین کی ستون ہے۔ اس میں مغفرت کو قیامت کے دن کے ساتھ جوڑنے کی حکمت یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے کئی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اولاد نیک بنتی ہے اور نماز کی پابند ہوتی ہے۔
دل کو سکون اور ایمان میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ والدین اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا شامل ہوتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ کے قرب کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں نماز کی پابندی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اولاد دنیاوی مصروفیات میں کھو گئی ہیں، والدین کی خدمت کم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد بہت مدھم ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں یہ دعا ایک کامل حل ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نسلوں کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہے تو وہ درج ذیل طریقہ اختیار کرے۔ باوضو حالت میں بیٹھیں، کسی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یہ دعا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اولاد کی نیکی اور نماز کی پابندی کے لیے خاص نیت کرے۔ روزانہ کم از کم 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا کے بعد درود پاک ضرور شامل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا لائے عمل ہے۔ اس میں نماز، اولاد کی نیکی، والدین کی بخشش، تمام امت کی مغفرت اور آخرت کی کامیابی سب شامل ہیں۔ اگر مسلمان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔